الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیو، اس وقت ہم الیکشنز کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور آئندہ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ الیکشنز کا جاری رہے گا۔ الیکشنز اور کون حکومت میں آئے گا، کسے حکومت سے ہٹایا جائے گا، اس موضوع پر لوگوں کے اندر مختلف نقطۂ نظر، پرسیپشن، اور پھر اس پرسیپشن پر بیسڈ اسٹریٹجیز، لاہے عمل دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس موقع پر میں خاص طور پر مسلمانوں سے، اور ویسے تو پھر یعنی میں سب سے، وہ جو ہندو ہیں میرے بھائی، اور جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور جو ملحد ہیں، اور ان کے علاوہ اور جو کوئی بھی ہیں، میں سب کے سامنے ادباً مختلف آسمانی کتابوں کے حوالے سے ایک صحیح نقطۂ نظر اور صحیح اپروچ رکھنے کی جو صحیح کرتا ہوں، تو اس موقع پر بھی بالخصوص مسلمانوں کے رویے پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ غور طلب باتیں، کچھ نمایاں غلطیاں، اور پھر اصلاح کے پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیز ساتھیو، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے مسلمانوں میں خاص طور پر عوام کے اندر، اور پھر جو مسلم انٹلیکچوئلز ہیں اور وہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں، اسلامک اسکالرز بھی ہیں، ان کے اندر ایک سوچ بہت زیادہ کافی وقت سے جو ہے پائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کئی سال پہلے بالکل نمایاں طور پر کھلم کھلا یہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ہم وہ فیصلہ کن طاقت ہیں، اور ہم جس کے حق میں فیصلہ کریں گے، جس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ہم فیصلہ کریں گے، وہ پارٹی رولنگ میں آ جائے گی، اور ہم نے جس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف فیصلہ کیا
اور ان کے حق میں ووٹ نہیں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو پھر وہ پارٹی رولنگ سے ہٹ جائے گی یا رولنگ میں نہیں آئے گی۔ یہ مسلمانوں میں یہ سوچ اس طرح سے ان الفاظ کے اندر بھی یا ایسے ملتے جلتے الفاظ کے اندر پائی جاتی تھی، اور لگاتار دیکھتے آئے ہیں ماضی، چونکہ اب یہ جو ہے پاسٹ کی بات ہے، ماضی کی بات ہے، اور پولیٹیکلی اور سوشلی لگاتار جو مار پڑتی آئی ہے مسلمانوں کو، اور بیکورڈ جس طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی بھی ایسی ہی سوچ لوگوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے۔ البتہ اس وقت کے الفاظ اور اس وقت کی یعنی اس خیال کو ظاہر کرنے کی نوعیت جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور اگر کسی ایک پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اب بھی یہ بعید نہیں ہے، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہم کسی فلاں پارٹی کو ہم حکومت سے ہٹا دیں اور کسی دوسری پارٹی کو ہم حکومت کے تخت پر جو ہے ہم بٹھا دیں۔ یہ جو امید کے اندر جو ہے فرق آ گیا ہے نا، ورنہ پہلے وہ بہت کانفیڈنس سے وہ بات ہوتی تھی کہ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ہم فیصلہ کر دیں گے، ہم ہی ہیں فیصلہ کرنے والے۔ یہ اب اگر اور مگر کے ساتھ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ یہ انتشار اور ڈس یونٹی کی جو بیماری ہے وہ بہت یعنی کہ گہرے جڑ پکڑ چکی ہے مسلمانوں کے اندر، اور حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی جتنی کوششیں کی جاتی ہے تو یعنی گراؤنڈ لیول پر جو لوگ مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور جو مسلم پلس ہے نا، جو ٹچ میں ہیں، لوگوں کی نس سے ٹچ میں ہیں ہے نا، ان کا احساس ابھی بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے اتحاد ابھی نہیں آیا، اور شاید ہے نا اللہ نہ کرے مگر ایسا نظر بھی نہیں آ رہا کہ بھئی آئندہ کچھ یعنی عنقریب ان کے اندر کوئی اتحاد پیدا ہوگا۔ عزیز ساتھیو، یہ جو یعنی ایک جنرل میں نے تبصرہ کیا، میں کسی کو نام لے کر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے نا، اور یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں یہاں پر اس وقت اب جو بات کر رہا ہوں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں نہیں کر رہا، اور نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کر رہا ہوں ہے نا، اور نہ آپ کی میں کوئی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ بھائی فلاں پارٹی کو آپ پروموٹ کریے یا ووٹ دیجیے اور فلاں پارٹی کو مت دیجیے، ہے نا۔ یہ فیصلہ تو آپ کی ثوابدید پر میں چھوڑتا ہوں ہے نا، اس میں کوئی مشورہ اور کوئی گزارش بھی آپ سے نہیں کر رہا۔ ہاں البتہ میں جس پہلو کے اندر آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہے نا، ادباً گزارش ہے، ایک طالب علمانہ گزارش ہے، ایک چھوٹے یا بڑے بھائی کی حیثیت سے ہے نا گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رویے کو خدا کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیجئے ہے نا، پھر چاہے آپ ووٹ جس کسی کو بھی دیں، آپ کو جو زیادہ بہتر اور مناسب نظر آتے ہیں آپ ظاہر سی بات ہے آپ انہی کو ووٹ دیں گے ہے نا، مگر اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو اور اس سوچ سے پیدا ہونے والے رویے کو قرآن اور حدیث کے سنت کے مطابق کر لیجیے ہے نا، یہ میری ضرور گزارش آپ لوگوں سے ہے نا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے ایک اجمالاً جو تبصرہ کیا لوگوں کے اندر جو سوچ پائی جاتی ہے، یہ عین قرآن مجید کے خلاف ہے۔ یہ سوچ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر سوچنا، یہ دراصل
سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو للکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اور اللہ کے مد مقابل اپنی خدائی کا اعلان ہے. اگرچہ کہ یہ شاید مطلب لوگ بڑا ایزی لے لیتے ہیں، ہے نا، کہ مطلب یہ کہہ دینا کہ بھائی وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. یہ اتنی معمولی اور اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت سخت بات ہے اور بہت سختی کے ساتھ یہ بات اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے. کیوں اور کیسے یہ ہم دیکھیں گے. اور دوسری جو بات ہے نا، جو اس میں غلطی کی ہے رویے کے اندر، سوچ کے اندر، وہ اتحاد کا جو نظریہ ہے. آپ ضرور آپس میں متحد ہو جائیے، سارے مسلمان آپس میں یونائٹ ہو جائیں، متحد ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ متحد ہو رہے ہیں کسی کے خلاف، ہے نا، کوئی ایک دشمن ہے آپ کا، کامن اینیمی آپ اسے سمجھ رہے ہیں عام طور پر، اور اس کامن اینیمی کو ہرانے کے لیے آپ متحد ہونا چاہتے ہیں. یہاں آ کر سوچ میں غلطی کر بیٹھتے ہیں ہم جانے انجانے میں، کیونکہ وہ جو اینیمی سمجھ رہے ہیں آپ، یا جسے آپ نے دشمن کی، ہے نا، کیٹیگری کے اندر جو ہے بٹھا دیا ہے، اور پھر ساری جستجو اور ساری کوششیں، ہے نا، ساری منصوبہ بندی آپ اس کو ہرانے کے لیے جو کر رہے ہیں، ہے نا، یہ اپروچ دراصل قرآن مجید کے پھر خلاف جاتا ہے نا. جس کو آپ نے حق بات پہنچائی ہی نہیں بالعموم، ہے نا، کہیں کہیں پر کسی نے کچھ بات، حق بات لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اس میں بھی آپ اگر جائزہ لیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو طریقہ کار اللہ کا بتایا ہوا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ اور نمونہ پیش کیا تھا، ہے نا، وہ نہیں تھا، ہے نا. سابق دین، پرانے دین سے اس دین کا رشتہ جوڑتے ہوئے بات کرنا تھا، ہم نے کاٹ کر بات کیا. اس آسمانی کتاب کو، قرآن مجید کو، سابق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، ہم نے تکذیب کرتے ہوئے بات کی، جھٹلاتے ہوئے، سابق کتابوں کو جھٹلاتے ہوئے، کنڈیم کرتے ہوئے، کرٹیسائز کرتے ہوئے ہم نے بات کی، ان کو ڈیگریڈ کیا اور قرآن کو جو ہے اپ گریڈ کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور پھر بالکل اسی طرح جو سابق پیغمبر رہے ہیں، نبی رہے ہیں، رشی رہے ہیں، ان کی تصدیق اور ان پر ایمان لاتے ہوئے، رشتہ جوڑتے ہوئے جو ہے دین کی بات اور حق کی بات پیش کرنا تھا. ہم نے وہاں پر بھی عام طور پر وہی رویہ اختیار کیا. ان کی تضحیق، ان کی تضلیل، ان کو مت اور ان کو مائتھولوجی، ان میں سے بعض کو، اور پھر بعض کو جن کا نام قرآن میں آ گیا تو ہم نے ان کو ریکگنائز بھی کیا اور اٹیسٹ بھی کیا، ہے نا. لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا، ایک نمایاں فرق کے ساتھ میں بہت بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف یہ حکم دیا تھا کہ رسولوں کے درمیان فرق مت کرنا. کرنے والے اکثر لوگوں نے دعوت کا کام جو کیا ہے، جو کہ بہت کم ہے نا، اوور آل امت مسلمہ کے اندر وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی میجورٹی قرآن کے خلاف اس طریقے پر جو ہے دعوت کا کام جو ہے کرتی چلی آئی ہے. تو یعنی کہ جو پہلا قدم تھا، سٹیپ نمبر 1 تھا کہ آپ اور میں نکلتے اور پیار اور محبت کے ساتھ میں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں، اپنائیت کے ساتھ میں سارے رشتے جوڑتے ہوئے، اور ہندوستان کے پس منظر میں خونی رشتہ بھی جوڑنا تھا، قومی رشتہ بھی جوڑنا تھا. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم انہی کی جو ہے اولاد ہیں، ہمارے پوروج ہندو ہیں، اور اگرچہ عقیدہ بدل جائے پھر بھی قومی رشتہ نہیں ٹوٹتا، وہ قومی رشتہ باقی رہتا ہے. یہ میں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ عنوانوں کے تحت آپ کے سامنے یہ باتیں کئی بار جو ہے اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں.
وہ تو ہماری اکثریت نے نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کیا. غیر قوم کہتے رہے, خونی رشتہ ریکگنائز نہیں کرتے, ہے نا, سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ کٹ چکا ہے رشتہ. غیر قوم کہتے ہیں, زبانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں. یہ سٹیپ نمبر 1 میں جہاں پر جا کر انہیں پیار محبت کے ساتھ میں, اپنائیت کے ساتھ میں سب لوگوں کو اپنا سمجھتے ہوئے حق بات کی طرف بلانا تھا, وہ کام ہماری عظیم اکثریت نے, اوور ویلمنگ میجورٹی نے نہیں کیا. اور جو الٹیمیٹ اس کام کے نتیجے میں جو فیصلہ نکل کر آتا ہے وہ بھی پیغمبر کی موجودگی میں, کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فلاں لوگ انکار کرنے والے ہیں, یہ حق کو سمجھ چکے ہیں, یہ پھر بھی نہیں مانیں گے, ابھی بھی نہیں مان رہے, آگے بھی نہیں ماننے والے ہیں. اور یہ بات کون جانتا ہے؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے نا. اور پھر اللہ ان کا فیصلہ کرتا ہے پیغمبر کی موجودگی میں. اور یہ جو پروسیس ہے یہ پیغمبر کے بعد, یعنی پیغمبر اور ان کے صحابہ کمپینینز تک محدود ہوتا ہے, ان کے بعد کے لوگوں کے لیے وہ باقی نہیں رہتا. اور وہ الٹیمیٹ فائنل سٹیپ ہے نا. وہ فائنل سٹیپ کو ہم نے اختیار کر لیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سٹیپ نمبر 1 ابھی ٹھیک سے اٹھایا نہیں ہے, لیکن اینڈ ریزلٹ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن, دین کے دشمن, ہے نا, اسلام کے دشمن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, یہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا. اور اب یعنی کہ ہر اسٹریٹجی جو بنتی ہے وہ اسی کی بنیاد پر, ہے نا, اسی بیسس پر. یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی دشمن ہے, وہ دشمن کو بہرحال پھر کوئی ہرانا چاہتا ہے, کوئی دوست بنانا چاہتا ہے, کوئی اپنانا چاہتا ہے نا, مگر شروعات تو یہی سے ہوتی ہے کہ بھائی دشمن ہے. یہ دوسری بڑی غلطی ہے اپروچ کے اندر, رویے کے اندر. عزیز ساتھیوں, جو پہلی بڑی جو غلطی ہے جس کی طرف میں نے آپ کی نشاندہی ابھی اس وقت کی, وہ کیوں غلط ہے نا, وہ کیسے غلط ہے قرآن کی روشنی میں, اس کی وضاحت اب آپ کے سامنے میں رکھوں, ہے نا, کہ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. اور آج بھی پھر اسی امید میں کہیں نہ کہیں ہاتھ پیر مارتے ہوئے آپ کو جو ہے مسلمان نظر آ رہے ہیں, کہ آج بھی اگر متحد ہو گئے, عقل آ گئی, ہے نا, اپنے ڈفرینسز کو بازو رکھ کے کم از کم اس الیکشن کے حد تک ایک ہو کر کسی ایک پارٹی کے حق میں, ہے نا, سب مل کر ووٹ ڈالیں گے تو اسے جتا دیں گے, اسے حکومت میں لائیں گے, اسے حکمراں بنا دیں گے. یہ جو سوچ ہے, اس کے تعلق سے دیکھیے قرآن مجید میں کیا بات پائی جاتی ہے اللہ کے کلام کے اندر. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے. قل اللہم مالک الملک, کہو کہ اے ہمارے اللہ, اے میرے اللہ خدایا, مالک الملک, ملک کے مالک, اقتدار کے مالک, ہے نا, دا اونر آف پاور اینڈ اتھارٹی, اونر آف دا کنگڈم, ہے نا, بادشاہیت کے مالک. تو اتل ملک من تشاء, تو جسے چاہے حکومت دے. یہ بات کتنی کلیئر ہے نا. تو اتل ملک من تشاء, آپ جسے چاہتے ہیں اسے آپ اقتدار عطا کرتے ہیں, اسے آپ ملک عطا کرتے ہیں, اسے آپ پاور اور اتھارٹی عطا کرتے ہیں. کون؟ آپ کون ہیں؟ اللہ. اے اللہ ہمارے مالک, ملک کے مالک. کون ہے بھائی؟ ہو از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر؟ اللہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے نا. کیسی بات ہے جو بغیر سوچے سمجھے, ہے نا, اپنے منہ سے جو لوگ نکالتے ہیں. اللہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر, اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے,
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس کے پاس سے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں۔ یعنی پاور اور اتھارٹی کسی کے پاس سے اگر چلی گئی، وہ چلی نہیں گئی، اللہ نے اس کے پاس سے اتھارٹی لے لی۔ اگر میں اور آپ مومن ہیں تو پھر ہماری سوچ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے زبانوں سے نکلنے والی ہر بات قرآن مجید کے مطابق ہونی چاہیے، اور پھر ہمارا عمل بھی ہے نا قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، انڈیا کے کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ کانگریس ہار گئی، بی جے پی جیت گئی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صحیح بات جو کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانگریس کے پاس سے اقتدار چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بی جے پی کو اقتدار عطا کیا۔ اللہ نے چاہا کہ بی جے پی حکومت میں آئے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا۔ تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ آپ جسے چاہتے ہیں اقتدار عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہی یہ لوگ آئے نا، پہلے آئی، یعنی ماضی کے اندر کانگریس آئی، پھر بی جے پی آئی، یہ بہرحال یعنی سینٹرل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، یہ الگ الگ جو بھی پارٹی ہے۔ میں صرف ایگزامپل کے لیے آپ کے سامنے یہ دو جو نمایاں نام ہیں میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ کہنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کانگریس کے پاس سے اقتدار چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بی جے پی کو اقتدار کے لیے منتخب کیا۔ اللہ نے چاہا، تشاء تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار عطا کرتے ہیں، ملک عطا کرتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس کے پاس سے چاہتے ہیں اقتدار کو لے لیتے ہیں، ہے نا۔ تو اے مسلمانوں، خدا کے لیے ہے نا اپنے آپ کو جانے انجانے میں اللہ کے مد مقابل مت کھڑا کریے، اور یہ ہرگز مت بولیے، بولنا بند کریے، اس گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگیے کہ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ہم ہیں فیصلہ کن، ہم طے کرتے ہیں کون اقتدار میں۔ اور پھر ابھی بھی آج بھی ہے نا مایوسی کے ساتھ میں جو باتیں ہو رہی ہے، یا پھر امید کے ساتھ میں جو باتیں ہو رہی ہے، آج بھی اگر ہم متحد ہو گئے تو آج بھی یعنی فیصلہ ہم بدل سکتے ہیں۔ ارے بھائی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی حد تک کچھ کوششیں ہر کوئی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، ہے نا۔ جو کوشش ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہے نا ارشادات اور احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ جو اپنے بس میں ہے جو کوشش کرنا، ہاتھ پیر مارنا، تو آپ اپنی منمانی سے ہے نا جو چاہے وہ آپ کریں گے، نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے چند احادیث پڑھ کر بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہدایتیں کیا ہیں۔ دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7054۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر کی کوئی ناپسند چیز دیکھی، امیر مطلب لیڈر، رولر، ہے نا، جس نے اپنے امیر کی، اپنے رولر کی کوئی ناپسند چیز دیکھی، ہے نا، کوئی چیز ان کے اندر ایسی دیکھی، کوئی عادتیں، کوئی بیہیویئر، ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز دیکھی جو ناپسند تھی، تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر سفر کرنا، ہے نا، وہ بھگتنا اور ایسے بیٹھے رہنا حالات کا انتظار کرتے ہوئے، اس کو صبر نہیں کہتے، ہے نا۔ ہاں، آپ صبر یعنی آپ پیشنٹ ضرور رہیں، اوکے، آپ برداشت ضرور کریں، لیکن برداشت کرتے ہوئے آپ پازیٹیو کوششیں کریں گے، ہے نا، اس رویے کے اندر، اس ناپسند چیز کے اندر ایک پازیٹیو اچھی تبدیلی لانے کے لیے، ہے نا، نصیحت کرنا، تلقین کرنا، توجہ دلانا،
ہے نا، اس کے نقصانات کو عیاں کرنا اس رویے کے یا اس سوچ کے، اور پھر جو اچھی سوچ ہے، جو اچھا رویہ ہے، اس کے مثبت پہلو کو، اس کے پازیٹیو جو بینیفٹس ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے واضح کرنا، ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آپ لگاتار جو ہے کوشش کرتے رہیں گے. یہ سب کچھ صبر کے اندر آتا ہے نا. تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھر بھی جدائی اختیار کی اور اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا. ہے نا، یہ بات بہت ویسے سینسیٹیو بات ہے، یہ بہت ڈیلیکیٹ بات ہے. دیکھیے، پیسفل ٹرانسفر آف پاور یہ ایک بہت نازک، بہت حساس اور اکثر بہت کم موقعوں کے اوپر جو ہے پیسفل ایک پاور کا ٹرانزیشن، پاور کا جو ہے کہ منتقل ہونے کا کام ہے. آپ ماضی کی جو تاریخ ہے، آپ اگر اسے اٹھا کر دیکھیں گے، آپ دیکھیں کیسے لوگوں نے خون بہایا ہے نا. ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ جو ہے قتل کیے گئے، مارے گئے، تاکہ پاور کو کسی کے پاس سے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا جائے. ہے نا، ٹرانسفر آف پاور بہت کہ اس کے اندر خون ریزی ہوتی ہے، لوگوں کا قتل ہوتا ہے. یہ ہسٹری ہماری بتا رہی ہے. اور یہ پروسیس کو کتنے احتیاط کے ساتھ میں ہے نا باقی رکھنا ہے کہ اگر کہیں پر پاور ٹرانسفر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے نا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگ اب وہ بھی، اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں دنیا میں، ہے نا. جہاں جہاں پر بھی لوگ بغاوت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر حکومت انہیں جو ہے کچل کر رکھ دیتی ہے. اور وائلنس کہ الٹیمیٹ جو رزلٹ اس کے اندر نکل کر آتا ہے وہ ہے بے تحاشا جو ہے تشدد اور وائلنس. لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ ٹارچر کیے جاتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اس برے انجام سے متنبع کرتے ہوئے ہے نا یہ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. آپ کو وہ رولر پسند نہیں آیا، آپ نکل کر چل دیے، نہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ جس نے جماعت سے ایک بالش بھر جدائی بھی اختیار کی، ایک بالش کی بھی دوری آپ اختیار نہیں کر سکتے، آپ کو وہیں پر رہنا ہے اور پیسفل پازیٹیو انداز کے اندر آپ کو اصلاح کی جو ہے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا ہے. آپ دوری اختیار کر کے یہاں وہاں نہیں چل سکتے، نہیں جا سکتے. وہ حکمران جو بھی ہو، مسلمان حکمران ہو ہے نا، یا پھر جسے آپ کہتے ہیں نان مسلم گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نے دوری اختیار کی ایک بالش بھر کی بھی اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا. بات ہی ختم ہو گئی. جس چیز کے لیے یہ ساری زندگی عطا کی گئی، جو امتحان میں اور آپ دے رہے ہیں ہے نا، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہے نا حق پر ہماری جو ہے موت ہو، اور دنیا میں ہی نہیں، اور دنیا میں نہیں بھی ہوئے تو کم از کم ہم آخرت میں جو ہے کامیاب ہو جائیں. وہ سارے کا سارا جو ہے انجام ہمارا ضائع ہو جائے گا، انجام ہمارا برا نکلے گا، ہے نا. جہالت کی سی موت اگر ہم مر گئے، یہ دنیا بھی غارت ہو گئی اور پھر آخرت بھی غارت ہو گئی. اتنا سخت ہے وہ انجام جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبع کر رہے ہیں. ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ 7000 صحیح بخاری کی 7057 حدیث ہے، اور بھی ہیں ہے نا، چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں نے بہت ساری حدیثیں نہیں لی، لیکن یہ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ رہا ہوں. ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں عمرو بن عاص کو حاکم بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا. ڈسپیوٹ ہے حاکم بننے کے معاملے میں. اس شخص نے آ کر جو ہے ڈسپیوٹ کیا کہ آپ نے فلاں کو جو ہے حاکم بنا دیا، مجھے آپ نے حاکم نہیں بنایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ انصاری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے، اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں، اپنے لیڈرز کے ہاتھوں تم کیا دیکھو گے؟ اپنی حق تلفی دیکھو گے. تو قیامت تک صبر کرنا، تو قیامت تک
صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ کیا نصیحت دے رہے ہیں؟ دیکھیے کہ قیامت تک صبر کرنا۔ اور ونس اگین صبر کا مطلب صرف ہاتھ پیر ہے نا چھوڑ کر، سب ہتھیار ڈال کر، ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر خالی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا رہنا اور اسے برداشت کرنا نہیں ہے۔ نہیں، آپ پریشانیوں کا سامنا کرتے رہیں گے، ہے نا، تکلیفوں کو برداشت کریں گے، لیکن پازیٹیولی آپ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کی جو ہے پازیٹیو چینج کی جد و جہد کرتے رہیں گے، ہے نا۔ جس کے اندر مومنوں پر جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہے نصیحت کرنا، ہے نا، یاد دہانی کرنا، تلقین کرنا، ہے نا، ریکویسٹ کرنا، بتانا، سمجھانا کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نامناسب ہے، یہ ناحق ہے، یہ حق تلفی ہے نا، یہ رویہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہے، اور فلاں 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 جو ہے یہ پسندیدہ رویہ ہے، آپ اس کی طرف آئے، یہ متوجہ دلاتے رہنا، ہے نا۔ یہ بتا رہے ہیں کب تک؟ قیامت تک صبر کرو، قیامت تک، یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو، ہے نا، until the time you meet me۔ اس حد تک یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصیحت کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اور اس سے پھر یعنی کہ اس میں آپ کے سامنے لائحہ عمل بالکل واضح ہو جائے گا، ہے نا۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے نا، پرمیشور فرما رہا ہے، گاڈ آلمائٹی سیز، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، مالک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، وہ ملک الملوک، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، اور اگر جو بندے ہیں، یعنی بندوں سے مراد رعایا، پبلک، ایک ہے حکمران بادشاہ، ہے نا، دوسری ہے اس کی رعایا، جو رعایا ہے، جو بندے ہیں، اگر وہ میری اطاعت کرتے ہیں، اگر وہ میری فرمانبرداری کرتے ہیں، if they are obedient to me، تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں کو ان کی طرف رحمت اور شفقت سے پھیر دیتا ہوں، یعنی بادشاہوں کے، رولرز کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پبلک کے لیے رحمت اور شفقت ڈال دیتے، ان کے دلوں کو، ہے نا، رحمت اور شفقت کی طرف پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ بندوں کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا جب میرے اکثر بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ظالم بادشاہوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ تو بادشاہوں کے بہتر رویے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رعایا کی اطاعت اور فرما برداری سے ہے نا، تعلق آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اور دیکھیے آگے، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، یعنی رعایا، پبلک کیا کر رہی ہے؟ پبلک کی میجورٹی اللہ تعالیٰ کی، پرمیشور کی نافرمانی کر رہی ہے،
آگیا کا پالن نہیں کر رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو میں ان کے حق میں عادل اور نرم خو بادشاہوں کے دلوں کو غضبناکی اور سخت گیری کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ اگر ان کا بادشاہ جسٹ ہے، عادل ہے، عدل کرنے والا ہے نا، انصاف کرنے والا اور مطلب رحم دلی کرنے والا، اور ان کے تعلق سے بڑا جو ہے نرم خو ہے، تو ایسے بادشاہ کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سخت گیری کی طرف ہے نا، غضبناکی اور سخت گیری کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ پھر ایک بار دیکھیے، یعنی یہاں پر بہت غور طلب بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو میں تمہارے بادشاہوں کو بدل کر، یعنی ظالم بادشاہوں کو بدل کر ایک نرم خو اور عادل بادشاہ کو ریپلیس کروں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں؟ نہیں بول رہے نا، بلکہ کیا بتا رہے ہیں؟ بادشاہ وہی رہے گا، مگر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ رحمت اور شفقت کی طرف پھیر دیں گے، اینڈ وائس ورسا، ہے نا۔ اگر نافرمان ہو گئے، اطاعت گزار نہیں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک عادل اور نرخو بادشاہ کے دل کو بھی ہے نا غضبناکی اور سخت گیری کی طرف پھیر دے گا۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ان کو سخت عقوبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، سخت وہ یعنی مصیبتوں کے اندر لوگوں کو جو ہے پبلک کو مبتلا کریں گے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اب دیکھیے اور آگے کرنا کیا ہے، وہ بھی یعنی واضح الفاظ کے اندر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، تو تم اپنے آپ کو ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لیے بددعا کرنے میں مشغول نہ کرو۔ ڈونٹ میک یور سیلف بزی ان کرسنگ یور لیڈرس، ان کرسنگ یور کنگس اینڈ رولرس، ہے نا، ان کو بددعا دینے میں اپنے آپ کو مصروف مت کرو، بلکہ وَلَٰكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ، ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف کرو، وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ، ٹھیک ہے، کیا کرو؟ بلکہ میری بارگاہ میں تضرع و زاری کر کے اپنے آپ کو میرے ذکر میں مشغول کرو، تاکہ میں تمہارے ان بادشاہوں کے شر سے تمہیں بچاؤں۔ کیا نہیں کرنا ہے نا، اور کیا کرنا ہے ہمارے لیے، ہے نا، واضح پریکٹیکل جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہاں پر بتا دیے گئے۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے، دیکھیے کیا چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اسے اللہ کیسے چینج کرے گا، ہے نا، رحمت اور شفقت کی طرف بادشاہوں کے دلوں کو پھیرے گا۔ کب پھیرے گا؟ کیا کنڈیشن ہے؟ کیونکہ ہر چیز کنڈیشنل ہے اللہ کے پاس، ہے نا، وہ چھوڑ کر یعنی اپنے آپ کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنانے کے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے نا دعا کرنے کے، ذکر و اذکار کرنے، اور پھر یعنی اللہ کو یاد کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کونا پکڑ لیا اور وہاں پر ہم تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور پھر ہم اللہ اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہے، ہے نا، وہ بھی کریے، کرنے والے وہ بھی کریں، لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ہے نا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، وہ جانکاری آپ حاصل کرتے جائیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو آپ ڈھالتے چلے جائیں۔ یہ ہے پریکٹیکل سولوشن۔ ان پر لعنتیں، ان کے لیے بددعا نہیں کرنا ہے، اس میں مصروف رہنے سے، اس میں مشغول اپنے آپ کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی اللہ ڈائریکٹ منع کر رہا ہے، مت کرو اپنے آپ کو اپنے بادشاہوں کے خلاف بددعائیں کرنے میں مصروف مت کرو، مگر آپ دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی بددعائیں کرنے کے اندر مصروف، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بددعائیں کریں گے تو پھر ہے نا اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر نازل ہوگی۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے مت کرو اپنے آپ کو ایسے کام کے اندر مصروف، اپنے حکمرانوں کے اوپر بددعائیں کرنے میں اپنے آپ کو مصروف مت کرو۔ کرو کیا ہے نا، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کرو، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری
کے اندر آنے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مصروف کرو، کیونکہ وہ کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کے دل کو بھی اپنے رعایا کی طرف جو ہے نرمی اور رحمت اور شفقت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور ان کے شر سے پھر اللہ تعالیٰ، اگر پھر بھی شر ان کے اندر کچھ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے گا۔ عزیز ساتھیو، میں پھر آپ سے کہوں کہ یہ بڑا نازک موقع ہے نا۔ یہ جس دور سے یا جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، میں بالکل یعنی واضح الفاظ میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کہ یہ ہمارے لیے توبہ کے آخری لمحات، یہ آخری دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس وقت کے لوگ اللہ کے خلاف کیے جانے والے جو ہمارے جرائم ہیں مسلمانوں کے، اور قرآن کے خلاف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، ہے نا، دین اسلام کے خلاف جو کچھ بھی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ریپیٹڈلی بار بار وہی غلطی کر رہے ہیں، بار بار پچھلی غلطیوں سے سبق لینے کا بھی یعنی ہوش باقی نہیں رہا، ایسا محسوس ہوتا ہے، پھر وہی غلطی کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کی طرف اور اپنی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے۔ اگر ایسا ہی رہا تو پھر یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، ہے نا، اور پھر نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی جو ہے غارت ہونے والی ہے، برباد ہونے والی۔ اور اگر کوئی کہیں پر رحم ہے، کہیں کوئی پناہ ہے، کہیں بچ سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی پناہ ہے، لیکن وہ یوں ہی نہیں ملے گی، ہے نا، وہ یوں ہی انکنڈیشنل نہیں ملے گی، اس کے شرائط ہیں، اس کے کنڈیشنز ہیں۔ ان کنڈیشنز کو جلد سے جلد جانیے، ہے نا، اس کے مطابق اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے پھر اللہ سے اور بندوں سے معافی مانگیے، ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی عبادت اور اس کے احکام کی پابجائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں سے محبت کا، رحمت کا، شفقت کا، اپنائیت کا رشتہ جوڑتے ہوئے، ہے نا، اپنے رویے کو آپ سدھاریے، تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے معاملے فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں، سارے انسانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیں۔ ہمارے اس ملک میں جو ہونے والے انتخابات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سب سے بہترین، سب سے صالح جو لوگ ہیں انہیں اقتدار عطا کرے، اور پھر ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تاکہ پھر ہمارے حکمران ہمارے تعلق سے رحمت اور شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔